بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو ظالموں نے کیسے شہید کر دیا۔ 3 دن کا پیاسا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، لیکن ان ظالم یہودیوں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا اور انہوں نے اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ معزز سامعین کرام، ذرا سوچئے اس ماں پر کیا گزری ہوگی جس کا 6 مہینے کا معصوم بچہ خون سے لت پت اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ خون سے بھرا منظر دیکھ کر زمین تک کانپ گئی، آسمان تک ہل گیا، اور جب ننھے شہزادے علی اکبر کی شہادت کا واقعہ سنا جائے گا تو یقین مانیے آپ کا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز سامعین کرام، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے پورے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے نواسے اور بچے پیاس سے تڑپتے ہوئے پانی کی صدائیں دینے لگے۔ معزز سامعین کرام، روایات کہتی ہیں کہ 3 دن تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو پانی کی ایک بوند بھی نصیب نہ ہوئی۔ جب کربلا میں ہر عظیم شخص شہادت کا جام پیتا گیا تو 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی فوج کی طرف دیکھ کر آواز دی کہ کیا کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کو آئے۔ یہ آواز ایسی تھی کہ آسمان ہل اٹھا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جنات حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اے حسین ابن علی، ہمیں حکم دیجئے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی۔ ہائے افسوس، تمام انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اس وقت ایک معصوم بچہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ بی بی رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو پکارا اور ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا حسین، جیسے ہی آپ نے کہا کیا کوئی ہے جو غریب کی مدد کو آئے، آپ کے اس معصوم شہزادے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا سر گھما اور فرمایا، اے ام رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے معصوم بچے کو کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا ہے، اس بچے کو پانی پلا دو۔ یزید کی طرف سے آواز آتی ہے، اے حسین، تم پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے بھی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اونچا اٹھایا اور فرمایا، اے علی اصغر، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا ہی تھا کہ 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کے ہونٹ ہل اٹھے اور وہ بول پڑے، اے لوگوں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا ہی خون بہہ رہا ہے، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اتہاس نے لکھا ہے، علی اصغر کی صدا سے یزیدی فوج کی پنکھیاں ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر گھبرا گئے اور بولے، کہیں ہماری فوج بغاوت نہ کر بیٹھے۔ آواز آئی، تیر چلا دو۔ ہر ملا کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا اس کو نکالا گیا۔ اتحاد گواہی دیتا ہے، وہی تیر علی اصغر کا نشانہ بنا اور چلا دیا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھی، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک بازو میں اور تیسری نوک کان میں جا گھسی۔ وہ تیر اتنا بھاری تھا کہ علی اصغر کو چیرتا ہوا سیدھا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ اتہاس نے لکھا ہے، علی اصغر کے جسم کا لہو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بہنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو ہاتھ میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اس معصوم بچے کے لہو کو زمین کو سونپ دیں، مگر زمین چیخ پڑی، مولا، اگر آپ یہ ننھا خون مجھ پر گرائیں گے تو میں قیامت تک کچھ اگنے نہیں دوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ لہو اسے سونپ دیں، مگر آسمان سے آواز آئی، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، اگر آپ نے یہ خون ہمیں دیا تو ہم قیامت تک بارش نہیں برسائیں گے۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا لہو اپنے چہرے پر مل لیا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے لوگوں، روز محشر میں یہ لہو اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور پوچھوں گا، میرے 6 مہینے کے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہید بیٹے علی اصغر کو اپنے بازوں میں چھپا لیا اور جیسے ہی خیمے کی طرف لوٹے، حضرت بی بی رباب نے روتے ہوئے کہا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پی لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے بازوں سے ہٹایا۔ جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا، وہ رو کر عرض کرنے لگی،
اے مولا، جس نے میرے بچے کو شہید کیا اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہ ہو۔ ماں باپ تو اپنے بچے کے جسم پر ایک چھوٹی سی خروچ برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر انہوں نے کیسے دیکھا ہوگا جب 6 مہینے کے لیے اصغر کو تڑپتے ہوئے شہید کیا گیا۔ ان ماں باپ نے اپنے معصوم لاڈلے کا درد کیسے جھیلا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے باپ صبر کرو، اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ ہم صبر کریں، ہر ظلم سہ کر، ہر درد چھپا کر۔ ہمیں صبر کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسایا جائے گا۔ چلو علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک گڑھا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا اور ہر ایک کا سر کاٹا جا چکا تھا، تو عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی ظالم نے کہا ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا کون سا؟ اس نے کہا حسین، ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے تھے اور ہم نے اسے تیر مار کر شہید کیا تھا، لیکن اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا زمین کھود دو، اس کا سر ڈھونڈ کر لاؤ۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نیزے مارے جانے لگے۔ اتہاس گواہی دیتا ہے ایک جگہ پر نیزہ جا لگا، جیسے ہی وہ نیزہ اوپر اٹھایا گیا اس کے اوپر علی اصغر کا جسم مبارک سوار تھا۔ جیسے ہی ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا، اس ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ چیخ پڑی، اور ماں نے چیختے ہوئے مدینے کی طرف رخ کیا۔ یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے دین کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کی قربانیاں دی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔